السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تھوڑے قریب ہو جائیں۔ اللہ جزا دے، اللہ خوشی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تاکہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے جگہ رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی كتب الآثار، الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم، الحمد لله أوله وآخره، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله تتم الصالحات، الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وذروا ظاهر الاسم وباطنا، وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة قطات، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من احب، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہاں پر میرا آنا اور آپ کا آ کر بیٹھنا، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، نہ میں خود آیا ہوں نہ آپ آئے۔ فرمایا اللہ جسے 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اسے کہتے ہیں میرے دربار میں آ جا، اسے کہتے ہیں میرے دربار میں۔ تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن کر آئے ہو، اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے بلایا ہے۔ کتنے گھروں میں ہوں گے، دنیا کے معاملات میں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو پسند کیا اور اپنے دربار میں بلایا ہے۔ سب کہو الحمدللہ، سب بولے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیو، آج ہم اللہ کو ناراض کر کر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جوان بھی باغی ہیں، عورتیں بھی باغی ہو گئیں، 80 سال کا بوڑھا بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ کون اللہ جس نے ماں کے رحم میں تجھے وجود بخشا ہے، جس اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرا نقش بنایا ہے؟ کیا میں نے مطالبہ کیا تھا اللہ ایسا بنانا؟ کیا آپ میں سے کسی نے فرمائش کی تھی اللہ ایسی آنکھیں عطا کرنا، ایسا چہرہ بنانا؟
کہ ماں بھی چومے اور کہے سبحان اللہ، باپ بھی چومے اور کہے ایسا لال میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اور تیری پیدائش پر بستی اور علاقے والوں کا منہ میٹھا کروا دے؟ کسی نے فرمائش نہیں کی۔ وہ میرا اللہ ہے جس نے ماں کے رحم کے اندھیرے میں ایک گندے قطرے سے تجھے وجود بخشا ہے، اور ایسا وجود بخشا کہ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا۔ دنیا کہتی ہے چاند بڑا خوبصورت ہے، دنیا کہتی ہے سورج بڑا خوبصورت ہے، دنیا آسمان کی طرف نظر اٹھائے تو کہتی ہے ستارے بڑے خوبصورت ہیں، گلاب کا پھول نظر آئے تو کہتے بڑا خوبصورت ہے، چمیلی کا پھول نظر آئے تو کہتے بڑا خوبصورت ہے، یہ لہلہاتی فصلیں نظر آئیں، یہ کھڑی زمین پر فصل نظر آئے، یہ پکا دانا نظر آئے، یہ بھینس چارہ کھاتی ہوئی اور اچھا دودھ دیتی ہوئی نظر آئے تو لوگ کہتے ہیں بڑی خوبصورت ہے۔ قربان جاؤں جس اللہ نے اپنے حکم سے آسمانوں کو بلندی عطا کی، زمین کو بچھونا بنایا، چاند اور سورج کو روشنی عطا کی، ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کی، وہ میرا اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے میرے بندے سب سے خوبصورت میں نے تجھے بنایا ہے۔ اس اللہ کے نافرمان ہو گئے جس نے ماں کے رحم میں تجھے اور مجھے خوبصورتی عطا فرمائی۔ کیا ہے کوئی ایسا دنیا میں ڈاکٹر کہ میرا رب ماں کے پیٹ میں رحم میں تجھے آنکھ نہ دے اور دنیا میں کوئی تمہیں آنکھ دے دے؟ کیا ہے ایسا کوئی ڈاکٹر کہ میرا رب زبان نہ دے اور دنیا میں تمہیں کوئی زبان دے دے؟ سننے کی طاقت میرا رب نہ دے، کوئی ہے جو تمہیں سننے کی طاقت دے دے؟ وہ ایک اللہ ہے جس نے زبان بولنے کے لیے دی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت رکھی، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت رکھی، اور ناک میں سونگھنے کی طاقت رکھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھی، اور دل دماغ میں سوچنے کی طاقت رکھی، اور پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی۔ وہ میرا اللہ ہے، اور میرا اللہ چاہتا ہے اے میرے بندے یہ وجود میں نے دیا، یہ اعضاء میں نے دیے، یہ جسم کا ایک ایک حصہ میں نے بنایا، اور بنا کر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے میرے بندے میں چاہتا ہوں اگر تو زبان سے بولے تو میری کبریائی کا بول بول، اگر تو کانوں سے سنے تو میری کبریائی کا بول سن، اگر تو ناک سے سونگے تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں، اگر تو زبان سے کھائے اور پیے تو وہ جو میں نے حلال کیا ہے، اگر تو ہاتھ سے پکڑے تو وہ جو میں نے جائز قرار دیا ہے۔ کبھی ایسا نہ کرنا اے میرے بندے، میری نعمت کو غلط استعمال کرے گا نافرمان بن جائے گا، مجھے ناراض کر بیٹھے گا، اپنی قبر برباد کر بیٹھے گا، آنکھ سے غلط دیکھے گا میں اللہ ناراض ہو جاؤں گا، تو کانوں سے غلط سنے گا میں اللہ ناراض ہو جاؤں گا، تو ہاتھ سے غلط پکڑے گا میں اللہ ناراض ہو جاؤں گا، تو پاؤں سے غلط محفل میں چل کر جائے گا میں اللہ ناراض ہو جاؤں گا۔ اے میرے بندے جب میں نے تیرے وجود کو خوبصورت بنایا ہے تو میں چاہتا ہوں اس وجود سے خوبصورت کام کر، اچھے اچھے کام کر، اور میری فرما برداری کے راستے پر اسے چلا، پھر میں انعام دوں گا۔ اللہ کیا انعام دے گا؟ فرمایا جب تو میرے راستے میں نکلے گا تو میں فرشتوں سے کہوں گا اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دو، اس کے قدموں تجھے موت آ گئی، بلاوا آ گیا تو میں تجھے شہادت کا درجہ دوں گا۔ جب تو میرے راستے میں نکلے گا تو اسی حال میں دنیا سے چلا آئے گا، میں تجھے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ جب تو میرے راستے میں نکلے گا علم حاصل کرے گا تو میں تجھے انبیاء کا وارث بناؤں گا، اور جب تو انبیاء کا وارث بن جائے گا تو پھر تیری دعائیں ایسے قبول کروں گا جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم کہاں چلے گئے، کہاں بھٹک گئے اس دنیا میں، اتنے بھٹک گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے جانا کہاں ہے اور آئے کہاں سے۔ بس
جذبات پہ زندگیاں گزر رہی ہیں، نوجوان بھی جذباتی، ماں باپ بھی جذباتی، اور جھگڑا، لڑائی، نفرت، بغض، کینہ، حسد، یہ سینے گند سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی ماں ہوگی جس کا سینہ سب کے لیے صاف ہو، کوئی باپ ہوگا جس کا سینہ سب کے لیے صاف ہو، کوئی ایسا جوان ہوگا جس کے سینے میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، ورنہ آج ہمارے اندر کا جہان گندا ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے۔ ہم نفرتوں سے سینے کو بھر کر جی رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی جینا ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ او میرے بھائیو، مسلمان وہ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، محفوظ رہے، نہ زبان سے تکلیف پہنچتی ہو، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے، تو میرے نبی نے فرمایا وہ کامل مسلمان ہے۔ کیا ہماری ہاتھ اور زبان محفوظ ہیں؟ آج تو جھگڑے اور فساد ہی نہیں گئے۔ عورتوں کی زبانیں بھی غلط، کڑوے بول، نفرت کا بول، اور مردوں کے ہاتھ، جب عورت کی زبان بے لگام ہو جائے اور مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں، زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ پھر اچھے سنگ مرمر لگے ہوئے محلات میں بھی نیند نہیں آتی، پھر اچھے اچھے کھانے کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرتا، قرار نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ زبان شہد ایلوے سے زیادہ کڑوی ہو گئی، اور ہاتھ اتنا نقصان تلوار نہیں پہنچاتی جتنا آج ہمارا ہاتھ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے مرد بھائیوں سے کہتا ہوں، جوانوں سے کہتا ہوں، اپنے جذبات پر قابو کر لو، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کر لو۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ان سے کہتا ہوں زبان کا بول میٹھا کر لو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے پوچھا دین کا خلاصہ کیا ہے، اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے لمبی چوڑی تسبیح نہیں بتائی، ساری رات نفل پڑھنے کا عمل نہیں بتایا۔ ایک بات میرے نبی نے یوں زبان مبارک نکالی اور یوں پکڑا اور فرمایا معاذ اس کو کنٹرول کر لو، سارے اسلام کا خلاصہ یہی ہے۔ آج یہ بہت چلتی ہے اور غلط۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جوانوں، بچوں، ایک ایک بول کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک بول کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص وہ روتا ہے میرا رب کے کبریائی کو سوچ کر اور آنسو بہاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کاش میں درخت کا پتا ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، ہواؤں میں اڑتا، فضاؤں میں اڑتا، موت آ جاتی کوئی حساب نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ اور اس قدر وہ کہہ رہے جس کے متعلق اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب اپنے یار ابو بکر صدیق کو میرا سلام کہہ دو، میرا سلام کہہ دو، اور اس سے کہہ دو میں اللہ اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ وہ شخص اس قدر اللہ سے ڈر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق زبان کو پکڑ کر ایک موقع پر کھینچ رہے، پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اس نے ہم کو ہلاک کر دیا، اس نے ہم کو ہلاک کر دیا۔ آج خاندانوں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں، گھروں میں، بچی کا گھر ہو، بیٹے کا گھر ہو، ساس بہو کا جھگڑا ہو، دورانی جیٹھانی کا جھگڑا ہو، ساس نند کا جھگڑا ہو، سسر داماد کا جھگڑا ہو، جتنا بھی جھگڑا نظر آ رہا ہے، سن رہے ہو، اس کے پیچھے اس زبان کا غلط استعمال ہے۔
اس زبان کا غلط استعمال ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس مبارک رات میں یہ درخواست کر سکتا ہوں، اپیل کر سکتا ہوں آپ سے، اللہ کے واسطے دین سیکھو، دین سیکھو، ورنہ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانور ہوتے۔ بھائی جس کو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا وہ بھی کیا انسان اور مسلمان ہے؟ جسے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، 70 سال ہو گئے، دانت جھڑ گئے، داڑھی سفید، لاٹھی کا محتاج، نماز نہیں آتی، غسل نہیں آتا، کیا زندگی ہے؟ کہاں جوانی برباد کر بیٹھے، کہاں عمر کو ضائع کر دیا؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کس نبی کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہو؟ میرے نبی کی غلامی، اللہ اکبر۔ حضرت حسن حسین میرے محبوب کے نواسے، 7 سال عمر، 8 سال عمر، اور اللہ کے نبی سے دعائیں سیکھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ میرے نانا نے بتایا تھا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو صبح پڑھ لے شام تک کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، شام کو پڑھ لے صبح تک اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ عمر کیا ہے؟ 7 اور 8 سال۔ ہم 70-80 سال کے ہو گئے، نماز نہیں آتی، بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعائیں نہیں آتی، کھانا کھانے کی دعا نہیں آتی، کپڑا پہننے کی دعا نہیں آتی، سر میں تیل لگانے کا پتہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے سر سے یاد آیا، عشق کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ میرے نبی کا ایک صحابی تھا، حبشی نساب تھا۔ حبشیوں کے بال گھمریالے ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے۔ تو اس کی تمنا یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل یہ ہے کہ آپ سر کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے، سر کے درمیان سے۔ نوجوانوں، اپنی جوانیاں میرے نبی کی غلامی میں ڈال دو، کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے دنیا اور آخرت کی ذلت سے۔ عشق کرنا ہے تو میرے نبی سے کرو، محبت کرنی ہے تو میرے نبی سے کرو۔ ارے مٹ جانے والی چیز سے کیا عشق ہے، بیکار چیز سے کیا عشق ہے؟ جس کا حسن ڈھل جائے اس سے کیا عشق ہے؟ جو مٹی میں مل جائے اس سے کیا عشق ہے؟ پیسہ بھی اس سے عشق کرو گے یہ مٹ جائے گا، یہ بے وفا ہے۔ سونے سے عشق کرو گے یہ مٹ جائے گا، یہ بے وفا ہے۔ چاندی سے محبت کرو گے یہ مٹ جائے گی، بے وفا ہے۔ زمین سے محبت کرو گے یہ مٹ جائے گی، بے وفا ہے۔ گاڑی سے محبت کرو گے یہ مٹ جائے گی، بے وفا ہے۔ اوئے ہائے، بنگلے اور کوٹھی سے محبت کرو گے یہ مٹ جائے گی، بے وفا ہے۔ سچی محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، اس کے رسول سے کرو۔ عشق کرنا ہے تو اللہ سے کرو اور اس کے رسول سے کرو۔ تو وہ صحابیوں بار بار کنگھی کرتے ہیں درمیان سے، مانگ نہیں نکلتی۔ تو ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے تنور میں آگ جل رہی تھی اور ایک لوہے کی سلاخ سامنے پڑی تھی۔ بس عشق اور محبت جب حد سے گزرنے لگی تو اس صحابی نے اس لوہے کی سلاخ کو اٹھایا اور اس تنور میں ڈالا، اور جب وہ گرم ہو گئی، تپ گئی، تو صحابی نے اپنے سر کے درمیان سے اسے پھیرا، بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئی۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ظلم کیا، کیا تجھے درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی؟ تو اس صحابی کی محبت کو سلام، عشق کو سلام، غلامی کو سلام، عقیدت کو سلام، تابعداری کو سلام۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا لوگوں تکلیف تو ہوئی، درد تو ہوا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرح ہو گیا تو میں سارا غم اور درد بھول گیا۔ میرے بھائیوں، اسے محبت کہتے ہیں۔
میری گل تو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ویسے جو آج ماحول مجھے دیا نا اشرف بھائی نے، وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ تقریر کر رہے تھے بیچارے، تو ان کا مزاج تھا اکھاں بند کر کے شروع ہو جانا. یہ تو شکر ہے میں کھولی بیٹھا. جدو کافی دیر بعد انہوں نے اکھاں کھولی نا تو بندہ ہی کوئی ایکو سامنے بیٹھا تھا بیچارہ، روئی جا گیا. آج حال ماحول ایجا ہی ملے مجھے بیچارہ. تے مولوی بڑا خوش ہے کہ چلو یار ایک بندے نو تے میری گل سمجھ آئی ہے، بیچارہ رو رہے ہیں، دل تے اثر ہوئی. ہاں کہ اللہ تینوں خوش رکھے بندیا، تیرے آنسو اج قبول ہو گئے نے، تو بڑا خوش قسمت ہے جڑی میری گل سن کے تے تیرے دل تے اثر ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب یہ گل نہیں ہے. اچھا پھر کی گل؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں تے سپیکر والا میں بیٹھا روندا کہ تو چھڈے گا تو میں جاواں. تمہیں ڈر میں لگتا ہے ادھر اکھاں تے لائٹ پائیے تے ماشاءاللہ ماحول بھی کچھ جائیے، دائیں بائیں جنگل ہی ہے کہ میرے چھڈ کے نہ چو چو. اور عجیب جہا نام میں دسیا، قتل پورا دسیا. میں کہا نا کی نہ خطرناک. میں پہلو آکھن ڈیا اشرف صاحب بھائی کتنے لے کے چلے. میرے بھائیو زندگیاں بدلو، زندگیاں بدلو، جوانیاں بدلو. آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے غلامی میں. کیا غلامی تھی؟ میرے نبی کے ایک صحابی تھا، امیر صحابی تھا، اس کی بیوی بھی خوبصورت تھی، رشتہ ہو گیا. تو شام کو واپس آیا زمیندار سے، تو بیوی سے کہا پانی لے کر آؤ. تھکا ہوا تھا. اب یہ جو آج کل سہولتیں اللہ نے دی ہیں، بٹن دبایا نل کھولا پانی مل گیا، یہ تو چیز تھی نہیں. وہ کہیں دور چشمے سے یا کنویں سے لے کر آنا. تو وہ اللہ کی بندی جتنی دیر میں پانی لے کر آئی، اس صحابی کی تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، سو گئے. تو یہ بیوی ساری رات پانی کا پیالہ لے کر سر پر کھڑی رہی. میرے بھائیو جب دین ہوگا تو بیوی راحت کا ذریعہ بنے گی. جب بیٹی میں دین ہوگا تو خدمت کرے گی. جب بیٹے میں دین ہوگا تو خدمت کرے گا. جب بھائی کی زندگی میں دین ہوگا تو عزت کرے گا. جب پڑوسی کی زندگی میں دین ہوگا تو تنگ نہیں کرے گا. جب جوان اولاد دیندار ہوگی تو بڑھاپے میں سہارا بنے گی. جب جوان اولاد دیندار ہوگی تو بڑھاپے میں اکڑ کر بات نہیں کرے گی. چپ کر جا تینوں نہیں پتا مینوں پتا ہے. ان تلخ جملوں سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سینے زخمی ہیں، ہماری زندگیاں ویران ہیں، اور یہ سب ہمارے ہاتھوں کا بویا ہوا بیج ہے. کاش ہم خود بھی دین پر چلتے اور اولاد کو بھی دین پر چلاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ابھی بھی وقت ہے، اپنے قدموں کا رخ موڑ لو، خود بھی دین سیکھو، اولاد کو بھی دین سکھاؤ. تو صحابی ساری رات سویا، بیوی ساری رات پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہی. تہجد کے وقت اس صحابی کی آنکھ کھولی. تو سوئی نہیں؟ سوئی نہیں؟ کہنے لگی نہیں میں ساری رات کھڑی رہی. فرمایا سوئی کیوں نہیں؟ تو کیا دین تھا عورتوں میں؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے کہ جب کسی عورت کو اس کا خامد کوئی کام کہے اور وہ نہ کرے تو ساری رات اس پر اللہ کی لعنت برستی. آپ نے پانی مانگا تھا، آپ جس وقت بھی اٹھتے پانی مانگتے اور میں نہ پیش کرتی تو میں لعنت کی مستحق بن جاتی، اس لیے میں ساری رات پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی. اب جب یہ جواب سنا تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا. کہنے لگا اللہ کی بندی مانگ کیا مانگتی ہے، میں آج تجھ سے بڑا خوش ہوں. اس نے کہا اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس نے کہا نہیں آج تو میں بڑا خوش ہوں، مانگ کیا مانگتی. تسی گھر جا کے نہ کہہ دیا آؤ پھر مینوں گالاں پاؤ گے. تسی گھر جا کے نہ کہہ دیا اللہ جی دس کی چاہیے، پھر جے کچھ ہے نا وہ سب گیا. ہے شکر کرنے والی عورتیں تھی، دین تھا. بار بار صحابی کہہ رہے ہیں نہیں مانگ کیا مانگ.
تو جو بار بار کہا نا، تو وہ عورت ایمان والی تھی، کہنے لگی مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو طلاق دے، طلاق دے۔ صحابی تڑپ گیا، کہنے لگا اتنی فرما بردار بیوی، اتنی خدمت گزار بیوی اور طلاق، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگی چلو اس بات کا فیصلہ صبح فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کے پاس چلیں گے، آپ سے کروائیں گے۔ اب فجر کی نماز کے وقت اندھیرا تھا کچھ، یہ دونوں میاں بیوی چلے تو راستے میں چلتے چلتے میاں کو ٹھوکر لگی تو گڑے میں گرا، پاؤں میں موچ ہے۔ تو بیوی نے جلدی سے سہارا دے کر باہر نکالا اور دوپٹہ پھاڑ کر اس کی پٹی باندھی اور ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چلنے لگی۔ تو صحابی کہہ رہا ہے او اللہ کی بندی، چند گھنٹے پہلے تو اصرار کر رہی تھی مجھے طلاق چاہیے، اب فیصلہ اللہ کے نبی سے کروانے جا رہے ہیں تو واپس گھر کی طرف مجھے کیوں کھینچ رہی ہے؟ چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں 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 نہیں، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی حیران ہو کر کہنے لگا او اللہ کی بندی، چند گھنٹے پہلے تو اصرار تھا طلاق دے دے، اب کہہ رہی ہے طلاق کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کیا جواب دیا اس صحابیہ نے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی کا میں نے فرمان سنا ہے، میں نے فرمان سنا ہے، جب تک ایمان والوں پر کوئی دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، درد نہ آئے اور وہ اس پر صبر نہ کرے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میرے تیرے رشتے کو 15 سال ہو گئے، آج تک میں نے نہیں دیکھا کبھی تجھے کوئی درد پہنچا ہو، دکھ پہنچا ہو۔ آج تجھے موچ آئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو نے صبر کیا ہے، تو میں سمجھ گئی تیرا ایمان مکمل ہے۔ اب جس کا ایمان مکمل ہو، ایسے خامن سے میں جدا ہونا نہیں چاہتی۔ میرے بھائیوں، یہ زندگیاں ہیں جو اللہ اور اس کا رسول دے کر گیا ہے مجھے اور آپ کو۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک بدو آیا، دیہاتی بدو، کہنے لگا کہ مجھے آپ کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی باتیں؟ کہنے لگا ایک بات تو آپ کہتے ہو کہ میرا دین شرق غرب شمال جنوب تک پھیل جائے گا، عرب عجم پھیل جائے گا، اور دوسرا آپ کہتے ہو یہ میرے صحابہ کرام یہ کیسر و کسرا کو فتح کرے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور تیسرا جو آج مجھے اور آپ کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، کہنے لگا آپ کہتے ہو انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، مٹی ریزہ ریزہ کر دے گی جسم کو، اور وقت آئے گا قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، وہاں پلازے کھڑے ہو جائیں گے، بلڈنگیں بن جائیں گی، قبرستان بھی مٹ جائے گا، اور آپ کہتے ہو اللہ پھر کھڑا کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر یہی وجود ہوگا، یہی جسم ہوگا۔ اللہ پوچھے گا بتا زندگی کہاں گزار کر آئے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے بدو، اے دیہاتی، دو باتیں تو زندگی میں دیکھ لے گا، اللہ تجھے اتنی عمر دے گا، تو دیکھے گا میرا دین شرق و غرب میں پھیل جائے گا، شمال و جنوب میں پھیل جائے گا، تو دیکھے گا میرے یہ صحابہ کیسر و کسرا کو فتح کریں گے۔ اور تیسری بات تو کہتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا یہ بات کل میدان محشر میں قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑوں گا اور پھر تجھ سے پوچھوں گا اے انسان بتا آج تجھے کس نے زندہ کر دیا ہے۔ یہ باتیں ہوئی، وہ چلا گیا۔ تو حضرت عمر یہ سن رہے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا تو کیسر کسرا کی سلطنت فتح ہوئی، اور یہ شام میں تھا۔ یہ جلدی سے مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا اور مدینے دوڑا کہ دو نشانیاں تو پوری ہو گئی، اللہ کے نبی کا دین چاروں طرف پھیل گیا، کیسر و کسرا فتح ہو گئے۔ تو ڈرا کہیں مجھے موت بے ایمانی پر نہ آ جائے، کفر پر نہ آ جائے، مدینے کی طرف دوڑا۔ تو حضرت عمر منبر پر تشریف فرما، یہ مسجد میں داخل ہوا، آپ کی نظر پڑی تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، مجمع سے فرمایا او لوگوں کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اب لوگ حیران،
اور کہنے لگے امیر المومنین آپ نے اتنی گارنٹی کیسے دے دی یہ جنتی ہے؟ فرمایا میری ان آنکھوں نے دیکھا، میرے ان کانوں نے سنا، یہ وہی شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور کہا تھا کہ میں قیامت میں تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑوں گا اور پھر تجھ سے پوچھوں گا بتا کس نے زندہ کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں او میرے صحابہ، او میرے ساتھیوں، میرا ایمان ہے کہ جس کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن جس کا ہاتھ محبوب کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنتی ہوگا، اس لیے میں نے کہا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ آ رہا ہے۔ میرے بھائیو آج اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، وہ اپنے اندر جھانک کر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچنا، ایک لمحے کے لیے میں نے اور آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری، کیا بنایا آخرت کی، کیا محنت کی؟ ابھی موت آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ میں یہ جمعہ رائے گزر رہا تو پھاٹک بند تھا، تو اچانک ایک سائیڈ سے لوگ موٹر سائیکلیں نکالتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، تو دو چار نے نکالی جلدی جلدی، تو ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے جذباتی سے، گاڑی بالکل اوپر ہے اور اس نے دوڑائی موٹر سائیکل، وہ انجن کے نیچے آ گیا اور دور تک گاڑی اس کو گھسیٹ کر لے گئی، اس کی موٹر سائیکل کا پرزہ ہو گیا۔ وہ میرے رب کا کرم تھا، کٹا نہیں، وہ پیچھے جا کر ملا تو پتہ نہیں بچا ہے یا چلا گیا ہے، لیکن موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو سوچو کیا تیاری کی ہے ہم نے موت کی۔ کتنے حادثات روزانہ دیکھتے ہو، گاڑیاں ٹکراتی ہیں، ایک لمحے میں زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے، ایک لمحے میں بیٹھے بیٹھے درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں، لوگ کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا اس کا پیغام آ گیا، اس نے جو مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جب ان کو غسل دیا جاتا ہے ان کے منہ میں سے انگلیاں ڈال کر روٹی کا نوالا نکال لیا جاتا ہے، کیوں؟ وہ اندر کیوں نہیں گیا؟ وہ اس کا مقدر ہی نہیں تھا، وہ ختم ہو چکا ہے اس کا مقدر۔ میرے بھائیوں موت کی تیاری کرو، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے رو لو۔ یہ تاک راتیں ہیں، آج اس تاک رات میں 1 روپیہ خرچ کر لو، صدقے کی نیت سے ہزاروں روپے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک اچھائی کا بول بول لو، ہزاروں بول اچھائی کے بولنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس ایک رات میں ایک غریب کے گھر میں خوشی کا چراغ جلا دو، ہزاروں غریبوں کے گھر میں چراغ جلانے کا ثواب مل جائے گا۔ اس ایک رات میں قرآن کی ایک آیت پڑھ لو، ہزاروں آیتوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس ایک رات میں اس رات میں 2 نفل پڑھ لو، ہزاروں نفل کا ثواب مل جائے گا۔ ایک سجدہ کر لو، ہزاروں سجدوں کا ثواب مل جائے گا۔ ان راتوں میں ان کو جاگنے کا مقصد یہ نہیں ہے ساری رات گل چھڑے اڑاؤ، ساری رات بیٹھ کر غیبتیں کرو، چغلیاں کرو، بہتان بازی کرو اور چوک چوراہوں پر کھڑے رہو اور اس ایسی راتی جاگے ہیں، اور یہ جاگنا نہیں ہے، عبادت کے ساتھ جاگنا ہے، اللہ کے سامنے رونے کے ساتھ جاگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ساتھ جاگنا ہے، ورنہ 2 نفل پڑھ لو اور سو جاؤ، ہزاروں نفل کا ثواب اللہ دے دے گا۔ 2 روپے صدقہ کر دو اور سو جاؤ، ہزاروں روپے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب دے دے گا۔ ایک عمل پر ہزاروں کا ثواب اس ایک رات میں ہے۔ زیادہ پوری رات جاگنا یہ ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر جاگنا ہی ہے تو عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ۔ اللہ اکبر! آج ہم گناہ کر نہیں روتے، اللہ والوں کی زندگی ایسی تھی وہ نیکیاں کر بھی روتے تھے، ہم شراب پی کر بھی نہیں روتے، زنا کر بھی نہیں روتے،
ماؤں کو ذلیل کر کر بھی ہمیں رونا نہیں آتا، بوڑھے باپ کو تڑپا کر بھی ہمیں رونا نہیں آتا، بہنوں کو ذلیل کر کر بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عورتوں کو ذلیل کر کر رکھ دیا، بیوی ہے تو ذلیل کر رکھا ہے، نہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، نہ اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو نوکرانی سمجھتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ ننگی گالیاں بکتے ہیں، جوان بیٹی کھڑی ہوئی ہے، بیوی کو ننگی گالیاں باپ بک رہا ہے، پڑوسی سن رہے ہیں، نمک زیادہ ہو گئی اسی پہ گالی بک رہا ہے، روٹی وقت پر نہیں ملی گالی بک رہا ہے۔ یہی نبی کی زندگی سیکھی ہے۔ میرے نبی کے اخلاق، ہائے ہائے کیا محبت تھی میرے نبی کو بیوی سے، اور کیا اظہار کیا آپ نے۔ اس معاشرے میں جب بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، میرے نبی سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، کس سے؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ سے۔ اور ایک موقع پر آپ گھر تشریف لائیں تو دیکھا عائشہ پیالے میں پانی لے کر پی رہی ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے بھی پانی دو، آپ نے یوں پیالہ کر دیا۔ تو میرے نبی نے پیا نہیں، بتایا اپنی امت کے مردوں کو، خامندوں کو درس دیا، تعلیم دی، بیوی عزت کی چیز ہے، بیوی قدر کی چیز ہے، بیوی اظہار محبت کی چیز ہے۔ تو میرے نبی نے عائشہ سے پوچھا عائشہ اس پیالے میں کس جگہ پر آپ نے ہونٹ رکھ کر پانی پیا ہے؟ تو اماں نے فرمایا حضور یہاں۔ تو میرے نبی نے بھی نبوت والے ہونٹ وہیں رکھ کر پانی پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، تو آپ کی خلافت میں یہ عادت شریفہ تھی، بھیس بدل کر راتوں کو چکر لگاتے، رعایا کے حالات مانا۔ تو ایک علاقے کے گورنر تھے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ گئے لوگوں سے پوچھے کوئی شکایت ہے گورنر کے متعلق؟ تو لوگوں نے کہا 4 شکایتیں، چار شکایتیں۔ پہلی شکایت فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے نہیں ملتے، اشراق کی نماز کے بعد ملتے۔ دوسری شکایت ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں ہیں، چھٹی کرتے ہیں۔ تیسری شکایت دن کو ملتے ہیں، رات کو تو ملاقات ہی نہیں کرتے۔ چوتھی شکایت کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ تو آپ نے بلایا وقت کے گورنر کو اور فرمایا تیری رعایا شکایت کر رہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نہیں ملتے، اشراق کے بعد ملتے ہو، صحابی رسول کا عمل سنو اور نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے۔ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا 30 سال جس نے زندگی میرے ساتھ وفا کر کے گزاری ہے وہ میری بیوی اب شدید بیمار ہے، معذور ہے، میں فجر کی نماز پڑھ کر اس کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، پھر اس کا لباس بدلتا ہوں، اس کا پیشاب پخانہ دھوتا ہوں، اور جب اس کے تمام کام کر دیتا ہوں پھر اشراق کے بعد لوگوں سے ملتا ہوں، رعایا سے ملتا ہوں۔ حضرت عمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کانپ اٹھے کہ گورنر نے کیا جواب دیا ہے، کیا عذر بتایا ہے۔ فرمایا تم ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں ہو لوگوں سے، دوسری شکایت یہ ہے۔ تو حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت امیر المومنین یہ بات آپ نے پوچھی ہے تو بتا رہا ہوں، کوئی اور پوچھتا تو پوری زندگی نہ بتاتا۔ فرمایا میں گورنر ضرور ہوں لیکن میرے جسم پر جو کپڑا آپ دیکھ رہے ہو یہی 1 سوٹ اور جوڑا ہے، ہفتے میں 1 دن میں اسے دھوتا ہوں، اور جب تک یہ سوکھ نہیں جاتا میں اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر گھر میں رہتا ہوں، اور جب یہ سوکھ جاتا ہے پہن کر باہر آتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی آنکھیں چھلک پڑی، زاروں قطار رونے لگے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا تیسری شکایت لوگ یہ کرتے ہیں کہ تم رات کو نہیں ملتے، دن کو ملتے ہو۔ فرمایا امیر المومنین یہ میری داڑھی سفید ہو گئی، یہ میرا سر سفید ہو گیا،
مالک کی طرف سے کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ دن کو لوگوں کی خدمت کر کر اللہ کو راضی کرتا ہوں، رات کو مصلی ڈال کر اس کی عبادت میں وقت گزارتا ہوں، کہیں کل میدان محشر میں رسوا نہ ہو جاؤں، ناکام نہ ہو جاؤں، پھٹکار نہ دیا جاؤں۔ ہائے ہائے، حضرت امیر المومنین رو رہے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہے۔ چوتھا سوال جس کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا اور تمہیں بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، فرمایا لوگ کہتے ہیں آپ بے ہوش ہو جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا امیر المومنین میں 40 سال کی عمر ضائع کر چکا تھا، کفر پر گزار چکا تھا، نافرمانیوں میں گزار چکا تھا۔ 40 سال کے بعد میں نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنا، تو 40 سال کے پہلے کا وقت جو ہے، وہ جو میں نے گناہ کیے تھے، وہ جو مجھے یاد آتے ہیں، میں ان کو یاد کر کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیو، آج ہم گناہ ایمان لا کر رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ کر شراب پی رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ کر جوا کھیلتے ساری رات، نبی کا کلمہ پڑھ کر ساری رات کنجریوں کا ناچ دیکھتے، نبی کا کلمہ پڑھ کر ساری رات شراب کے اڈوں پر، زنا کے اڈوں پر، رمضان میں زنا کے لیے لوگ پھر رہے ہیں۔ بازاروں میں جاؤ، غربت کی ماری عورتیں، غربت کے حالات نے آج مسلمان بچیوں کو درندگی پر مجبور کر دیا، بے حیائی پر مجبور کر دیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ جب مالداروں نے کنجوسی اختیار کر لی، جب مالداروں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، جب مالداروں نے خیرات کرنا چھوڑ دی، جب مالداروں نے اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا، تو پھر امت میں ہوگا زنا عام ہوگا، جب نکاح مشکل ہوگا، زنا آسان ہوگا، جب سخاوت ختم ہو جائے گی، تو پھر میرے بھائیوں بے حیائی پھیلتی چلی جائے گی۔ سنو، میرے اللہ کو عبادت گزار کنجوس سے وہ بے عبادت سخی زیادہ پسند ہے کہ جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ اور شیطان بھی عبادت گزار سے نہیں ڈرتا، سخی سے ڈرتا ہے، سخی سے ڈرتا ہے، سخی سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے عبادت اس کی ایک لمحے میں ضائع ہو سکتا ہے، ساری زندگی کی نماز، لیکن اس کی سخاوت جو چل رہی ہے نا بے دین آدمی کی، کیا پتہ اس کے وہ چند روپے جو کسی دکھ اور درد کے مارے ہوئے انسان یا کسی عورت کی جھولی میں گئے ہیں، اس کے نکلے ہوئے زبان کے چند بول اسے جنت کا حقدار نہ بنا۔ اور سنو، سب سے افضل صدقہ میرے نبی نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ صرف بکرے ذبح کرنا صدقہ نہیں ہے، سب سے افضل صدقہ میرے نبی نے فرمایا ایسی عورت جس کو طلاق ہو جائے، معاشرے نے ٹھکرا دیا، واپس ماں کے گھر آ گئی، باپ کے گھر آ گئی، اب بھائیوں کے اپنے اپنے گھر ہیں، اپنی اپنی اولاد ہے، اپنی اپنی فیملی ہے، باپ بوڑھا ہے، جسم کمزور ہے، کمانے کا وقت ختم، ماں بھی بیچاری محنت مزدوری کہیں نہیں کر سکتی، یہ بیچاری طلاق شدہ ہے یا اس کا خامند مر گیا، واپس آ گئی ماں باپ کے گھر۔ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا سب سے افضل صدقہ ہے کہ ایسی عورت پر اب خرچ کرنے والا وہ سب سے افضل صدقہ کا حقدار ہے۔ باپ خرچ کرتا ہے تو سب سے افضل صدقہ، بھائی خرچ کر رہا ہے سب سے افضل صدقہ، ماں خرچ کر رہی ہے سب سے افضل صدقہ۔ آج طلاق شدہ عورتوں کو تھتکارتے ہو، کتنی بیٹیاں رسوا ہو گئی، کتنیوں نے اپنی زندگیوں کو آگ لگا دی۔ روزانہ دیکھتے ہو جب معاشرہ ظالم بن جائے، جب مرد ظالم بن جائے تو عورت مجبور ہوتی ہے اپنی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے، غلط قدم اٹھانے کے لیے
میرے بھائیوں ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ۔ میرے اللہ کو ظالم سے پیار نہیں ہے، میرے اللہ کو مظلوم سے پیار ہے، میرے اللہ کو مظلوم سے پیار ہے۔ فرمایا ایک بندہ وہ عادل بادشاہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا، اور دوسرا جب روزے دار افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے میرا اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا، اور تیسرا مظلوم ہے، ظلم میں پسا ہوا، جس پر ظلم کیا، اپنوں نے بھی، پرایوں نے بھی، خاندان نے بھی، برادری نے بھی، پڑوسیوں نے بھی، عورت بیچارہ ساری طرف سے حالات سازگار نہیں ہیں، تنگ ہیں، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ میرے بھائیو ظالم نہ بننا، مظلوم بن جانا۔ اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے، مظلوم پسند ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مبارک رات ہے، کیا خبر ہے آج ہی شب قدر ہو اور ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں، رہائی کے فیصلے ہو جائیں۔ تو ایک تو شراب کا عادی اگر کوئی ہے اس سے توبہ کر لے میرے بھائیو، اس رات میں ایسے بندے کی بخشش نہیں ہے۔ اگر شرک کرتا ہو توبہ کر لے، اور ماں باپ کا نافرمان ہو تو ماں باپ سے آج معافی مانگ لو، معافی مانگ، عزت گھٹے گی نہیں بڑھ جائے گی۔ چند دن پہلے میرے والد محترم بیمار تھے تو میں نے ہسپتال میں ایک عجیب منظر دیکھا جس نے تڑپا بھی دیا اور کچھ سکھا بھی دیا۔ ایک مریض تھا، آخری لمحات چل رہے، لیکن اس کی خدمت کے لیے میں نے کوئی مرد نہیں دیکھا۔ میں نے بڑی عمر کی دو اس کی بیٹیوں کو دیکھا، جتنے دن میں ہاسپٹل رہا، بڑی عمر کی دو اس کی بیٹیاں، آج بیٹا کام نہیں آ رہا، جن کے نام زمین کروائی تھی، آج اپنا وہ دوسرا شہر اور اولاد چھوڑ کر دوسرے گھر سے بیٹی ہسپتال میں آ کر خدمت کر۔ میں حیران تھا، اللہ تیری تقسیم پر واقعی بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے ایک بیٹی دے دی، دوسری دی، تیسری دی، چوتھی دی، 5 6 7 8 9 10، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹا نہیں دیا۔ میرا رب آزما رہا ہے، بیٹیوں پہ بیٹیاں دے رہا ہے، خامد بھی صبر کرتا ہے، بیوی بھی صبر کرتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایسا مرد، ایسی عورت کل میرے ساتھ جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ میرے بھائیو اس لیے بیٹی کی پیدائش پر بل نہ ماتھے پر آئیں، شکوہ زبان پر نہ آئے۔ کتنے مسلمان ہیں آج میں سن رہا ہوں خبروں میں اخباروں میں پڑھ رہا ہوں، کیوں قتل کر رہے بیوی کو کہ بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ کسے اختیار ہے کوئی بیٹی دے یا بیٹا دے؟ یہ میرے رب کی چاہت اور منشا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے۔ او بیٹوں پر خوشیاں منانے والوں، میں ان ماؤں کو، ان 2 بیٹیوں کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا۔ آج دنیا سے جا رہا ہے اور یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں، بیٹیاں اس کا لباس بدل رہی ہیں، پیشاب صاف کر رہی ہیں، اس کے منہ میں دوا ڈال رہی ہیں، لیکن دوسرا درد جو میرے سینے میں اٹھا وہ اس سے بڑھ کر تھا، اس نے میری اس ہمدردی کو بھی مٹا دیا۔ میں نے دیکھا اچانک ہاسپٹل میں بھی آ جاتے، شیو کرنے والا آ گیا اور وہ مریضوں سے پوچھ رہا ہے شیو کرانی؟ تو ان میں سے ایک بیٹی نے کہا ہمارے باپ کی شیو۔ اے ہے کیا چہرہ لے کر میرے نبی کے سامنے جاؤ گے؟ چند لمحے اس کی موت آ رہی ہے اور موت سے پہلے باپ کی داڑھی کو صاف کر رہے، وہ جس کے لیے میرا نبی کہہ رہا ہے یہ میری سنت ہے۔ آج ہم گندی نالیوں میں ڈالتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں اور اسے اتارو پھینکو، کیا محبت ہے؟ خدا را میں نوجوانوں بزرگوں جن کی عمر اب ڈھل چکی ہے، جو اب بال ان کے سفیدوں سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ سنت اب ذبح نہ کرو، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس سنت کو رکھ لو، یہ نسبت ہی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ میرے نبی جیسا چہرہ بنا کر ہی جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو پیار آ جائے گا۔ خدا را مت ذبح کرو،
یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ مولویوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی وزن ہے جو ہم اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کوئی وزن ہے کہ اس سے عزت گھٹتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اور جی کاروبار انجدہ ہے، جھوٹ بولنا پہنتا ہے، یہی جواب دیتے نا اگر وہ داڑھی رکھ لو تو کیا میرے بھائیو داڑھی کے بغیر جھوٹ کا جرم نہیں ہے؟ جھوٹ پر گناہ نہیں ہے؟ جھوٹ پر پکڑ نہیں ہے؟ یہ تو ڈبل جرم ہو گیا نا کہ داڑھی بھی نہیں رکھی اور پھر جھوٹ بول رہے، داڑھی رکھی اور پھر جھوٹ بولے تو سنگل جرم ہے، اب ڈبل جرم کر رہا ہے۔ میرے بھائیو سنت ہے میرے نبی کی، رکھ لو اسے۔ میں 4 جوان چاہتا ہوں جو نیت کریں آج کی رات کھڑے ہو کر کہ ہم آج کے بعد محبوب کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں۔ 4 جوان کھڑے ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جوانی میں برکت دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما، ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کی جوانی میں برکت دے، آپ کی صحت میں برکت دے۔ بیٹھ جائیں، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ ہے محبت میرے بھائی۔ جوانوں، یہ جوانی بڑی قیمتی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑھاپے میں لوگ ولی بنتے ہیں، غلط بات۔ بڑھاپا ولایت کا موسم ہی نہیں، ولایت کا اصل موسم جوانی ہے۔ جس کی جوانی داغدار ہو جائے ساری زندگی ماتھا رگڑتا رہے، پھر وہ بات نہیں بنتی۔ میرے نبی نے فرمایا کل اللہ کے عرش کے نیچے 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے۔ ان میں ایک وہ جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اور اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ حالات سازگار ہیں، گرم گرم خون رگوں میں دوڑتا ہے، جیب میں پیسہ ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، اور حسن و جمال کی ملکہ عورتیں دعوت گناہ دے رہی ہیں۔ اب یہ اللہ سے ڈر کر اپنے قدم روک لے۔ میرے نبی نے فرمایا کل یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جوانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ کہتے فلاں عبادت گزار فلاں۔ فرمایا وہ بازار میں قصاب ہے، گوشت بناتا ہے، گوشت کا کاروبار کرتا ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران۔ تو ہم بھی آج کل سمجھتے ہیں کہ بس دینداری میں وہی سب کچھ ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کے نیک بندے ہر شعبے میں چھپے ہوئے، اللہ کے نیک بندے ہر شعبے میں چھپے ہوئے۔ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر مت تولو کسی کے ایمان کو۔ آج کیا ہے، داڑھی والے بے داڑھی والوں سے سلام نہیں کرتے، بے داڑھی والے داڑھی والوں سے سلام نہیں کرتے۔ نفرتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں، لباس کو دیکھ کر تولتے ہیں یہ کتنا ایمان والا ہے، منہ سے کہتے ہیں ہم نے سنا یہ جنتی یہ جہنمی ہے۔ او میرے بھائیو، کسے خبر ہے؟ تلیں گے جب عمل سب کے میزان پر، تب پتہ چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون۔ مت کسی کے متعلق کوئی ایسا بولو، جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اس کے پابند ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیوار نظر آ رہی ہے، مجھے یہ قبول ہے، پسند ہے، اس کے پیچھے کیا ہے مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو چہرہ جس انداز سے جس شخص کا آپ کے سامنے رکھا ہے آپ اسے قبول کر کر سینے سے لگاؤ۔ اس کے پس پردہ کیا اس کی زندگی ہے، کتنا گنہگار ہے، کیا جرم کرتا ہے، اس میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ اس بندے کا معاملہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، پیچھے گئے تو دیکھا جب اس نے دکان بند کی تو کپڑے میں کچھ گوشت بچا، اسے لپیٹا اور گھر گئے، اسے کاٹا، بنایا، تیار کیا، اور چارپائی پر لیٹی ہوئی بڑی ماں اسے سہارا دے کر بٹھا کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہی وہ خدمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ کل تیرا ساتھی ہوگا۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا یہ تیرے ماں باپ جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا
باپ کا چہرہ محبت سے دیکھو حج کا ثواب، ماں کا چہرہ محبت سے دیکھو حج کا ثواب۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر کوئی بار بار دیکھے؟ فرمایا اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ اتنی دفعہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا، نوجوان باپ کو ذلیل کرے گا، دوست کو عزت دے گا۔ آج ایسا ہو رہا ہے، دوست بلائے کھانا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور ماں باپ بلائے تو آواز پر جواب تک نہیں دیتا، کہندا میں آ رہا تسی صبر کرو، آ جاواں گا کر دواں گا، یہ باپ کو جواب دیتا ہے۔ اور دوست سے کہتا ہے 2 منٹ بس میں آ گیا تیرے پاس۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا، عورت بیٹی پیدا نہیں کرے گی، ملکہ پیدا کرے گی۔ ارے جب یہ حدیث پڑھی تو سمجھ میں نہیں آئی، آج معاشرہ سمجھا رہا ہے، ماحول سمجھا رہا ہے، حالات سمجھا رہے ہیں کہ جس بیٹی کو AA کی تعلیم دی، BA کی تعلیم دی، اب یہ جدید تعلیم سے آراستہ ہے، ماں سادہ دور کی ان پڑھ ہے، وہ بیچاری برتن دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، اور بیٹی بیٹھ کر ہوم ورک کر رہی ہے۔ اچانک دروازہ بجتا ہے تو ماں کہتی بیٹی جاؤ دیکھو دروازے پر کون آئے، تو وہ بیٹی تلخ بول کر کہتی ہے اماں تمہیں نظر نہیں آتا میں اپنا کام کر رہی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میرے نبی نے فرمایا، یہ ملکہ نظر آ رہی ہے، یہ نوکرانی نظر آ رہی ہے۔ اس رات میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے۔ اور آخری بات جو میں پہلے بھی اشارتاً کہہ چکا ہوں، اس جہان کو صاف کر لو، سب کے لیے اسے صاف رکھو۔ کینہ جس سینے میں ہو، کینہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی میری اور آپ کی کوئی بات ہو، جھگڑا ہو، اب اس بات کو، اس جھگڑے کو دل میں جگہ دے دی، کس نیت کے ساتھ کہ موقع ملے گا تے دساں گا، جواب تے میں نے دماں گا۔ اب ہر وقت موقع کی تلاش میں، ذلیل کرنے کی تلاش میں، اس کا نقصان سوچتا ہے، اس کا نقصان ہو جائے تو خوش ہوتا ہے۔ یہ کینہ ہے، یہ کینہ ہے۔ مسلمان کینہ رکھنے والا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا اس رات میں شب قدر میں کینہ رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیو اگر کسی کے متعلق ہے دل میں تو اللہ کے لیے معاف کر دو، اور اگر تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا ہے تو اللہ کے لیے معافی مانگ لو، کچھ نہیں جاتا، عزت گھٹے گی نہیں، عزت بڑھے گی۔ تو سب بھائی نیت کرتے ہو پکی توبہ کرنے کی؟ بھائی سب انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرو گے، بڑوں کی عزت کرو گے، ماں باپ کی عزت کرو گے، رشتوں کو عزت دو گے۔ ہاں آج رشتے بہت پھیکے پڑتے جا رہے ہیں، دین نہیں رہا زندگی۔ سچی میں باتیں کر رہا ہوں، رشتوں میں مٹھاس ختم ہو گئی، چچے تائے کا رشتہ بھی پھیکا پڑ گیا، بہن بھائیوں کا رشتہ بھی پھیکا پڑ گیا، ماں باپ کا رشتہ بھی پھیکا پڑ گیا۔ رشتوں کی قدر کرو میرے بھائیوں، رشتوں کی قدر کرو، یہ اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ رشتے کل مغفرت کا ذریعہ بھی بنیں گے، پکڑ کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اگر ان رشتوں کو نبھاؤ گے، اچھا سلوک کرتے رہو گے تو آپ کا اچھا سلوک کل بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر رشتوں کو توڑو گے، میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بھائی کوشش کرو گے رشتہ داروں سے، محلے داروں سے، بستی والوں سے آپس میں محبت اور حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی۔ اللہ پاک میرا کہنا سننا، ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بھائی اشرف صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے مجبور کیا جی میرے مامے دے گھر جانا۔ مجھے تو پتہ نہیں اس کے مامے ہیں کہ نہیں، لیکن انہیں میں نے آکھیا تیرے مامے دے گھر جانا۔ وہ پھر مامے دے گھر آ کے ماشاءاللہ جو اسی دیکھے مامے بھی آئے گے، بہرحال اللہ خوش رکھے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی میں ایک آخری بات بستی والوں سے، یہ دو چار گھر والے بیٹھ، یہ اللہ کا گھر اس سے آباد رکھے بھائی، اس میں اعمال کروائیں، اس میں تعلیم کا اہتمام کریں، مشورے کا اہتمام کریں، کیسے سارے بستی والے نمازی بن جائیں، کیسے ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ گشت کا اہتمام کریں۔
آئی ڈی جماعتوں کی نصرت کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس جنگل میں ان چند گھر والوں نے اتنا خوبصورت اللہ کا گھر بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ کا گھر نہیں بنایا، یہ اپنے لیے انہوں نے جنت کا گھر بنایا ہے۔ جتنا اس میں لگا دو گے آپ کو یہاں سے جانے کے بعد تیار ملے گا، انشاءاللہ تیار ملے گا، تو اس کی قدر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ یا اللہ یا حنان یا منان یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، یا اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ مبارک عشرہ ہے، مبارک گھڑیاں اور لمحات ہیں، یا اللہ نہ معلوم آئندہ سال ہمیں یہ بہار نصیب ہو یا نہ ہو، یا اللہ تو اپنے کرم اپنے فضل سے اس مبارک رات کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے، یا اللہ پوری امت کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو خیر کے فیصلے، رحمت کے فیصلے، بخشش کے فیصلے، نجات کے فیصلے آج رات تو اپنے محبوب بندوں کے لیے نازل کر رہا ہے، میرے اللہ ہم گنہگاروں کو محروم نہ فرمانا، ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ لوگوں کے بہت آسرے اور سہارے ہوں گے، ہمارا تیرے سوا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، کوئی نہیں جسے ہم تیرے سوا پکارے، کوئی نہیں جو تیرے سوا ہماری زندگی کا مالک ہو، کوئی نہیں جو تیرے سوا ہمیں صحت اور بیماری دے، ہمارا تو سب کچھ تو ہے۔ میرے اللہ اس رات میں ہمیں محروم نہ کریو، ہم سب کو وہ رحمت برکت بخشش عطا فرما جو تو اپنے محبوب بندوں کو دے رہا ہے۔ یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جان بوجھ کر بھولے سے بڑے جرم کیے، بڑا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بڑی خطائیں کی ہیں، اب دل پتھر ہو چکا ہے، اندر کا جہاں کالا پڑ چکا ہے، نہ نیکی کا اثر ہوتا ہے نہ گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ میرے اللہ یہ آنکھیں تیرے سامنے نہیں روتی، گناہوں پر نہیں روتی، دنیا کے مال پیسے کا نقصان پہنچ جائے تو رو پڑتی ہیں۔ یا اللہ کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ میرے اللہ ہمیں رات کی تنہائیوں میں اپنے سامنے آنسو بہانے کی دولت دے دے، یا اللہ اپنے سامنے رونے والا بنا دے، یا اللہ اپنے در کا بیکاری بنا دے، اپنے در کا منگتا بنا دے۔ یا اللہ تجھے تو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو یہ دولت عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، عزت رکھنے والی، عزت کی چادریں اوڑھنے والی مائیں بہنیں بیٹھیاں سن رہی ہیں۔ یا اللہ یہ سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں جن کے بالوں کو دیکھ کر تجھے حیا آتی ہے۔ میرے اللہ ان کے سفید بالوں کی برکت سے آج ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ آج بھی ہم تیرے دربار سے خالی چلے گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے جس کو تیرے سامنے پیش کر کر تجھ سے مانگے، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تیرے محبوب کی امت ہونے کا فخر ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ جوان، یا اللہ ان کی جوانیوں کا رخ موڑ دے۔ یا اللہ ان میں سے جس نے ماں باپ کا سینہ چھلنی کر دیا آج رات پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے کی توفیق دے دے۔
یا اللہ ان کو ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے، ماں باپ کا تابعدار بنا دے، یا اللہ سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے زندہ ہیں انہیں قدر نصیب فرما، اور جن کے اس مجمع میں سے ماں باپ چلے گئے یا اللہ اس رات کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، قیامت تک آنے والی منزلوں کو آسان فرما دے۔ میرے اللہ مٹی کے جہان کو بنانے میں زندگی کھپا دی، یہاں کے چند دن کے عیش و عشرت کے لیے یا اللہ تجھے بھول کر، تجھے ناراض کر کر جیجے، یا اللہ یہ کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ وہ قبر کا جہاں 70 مرتبہ روزانہ کہتا ہے انا بیت الواحدہ، انا بیت الظلمات والعقارب، انا بیت حی والعقارب، کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے اندر چراغ لے کر آنا، میرے اندر کوئی ساتھی لے کر آنا جس سے تیرا دل بہل جائے، میرے اندر اعمال کا ذخیرہ لے کر آنا۔ میرے اللہ وہ مٹی کا جہاں ہم نے بھولا دیا، وہ نہ بھولا، کسی وقت بھی ہمیں جانا ہے۔ میرے اللہ ہم سب کی زندگیوں کا رخ موڑ دے، یا اللہ ہم سب کو دین سے جوڑ دے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، ہم سب کو دین کا داعی بنا دے، ہم سب کو دین سے محبت نصیب فرما دے، ہم سب کے گھروں میں دین زندہ فرما دے، ہمارے بچوں میں، بچیوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بڑوں میں، سب میں دین کا شوق پیدا فرما دے۔ یا اللہ دین کو سیکھنے کا شوق اور اس پر عمل کرنے کا شوق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دینداروں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس پرفتن دور میں جتنے بھی احباب دین سے جڑے ہوئے ہیں، مدارس مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، جانی مالی تعاون کرتے ہیں، محبت و عقیدت رکھتے ہیں، یا اللہ ان سب کے مال میں، جان میں، کاروبار میں، عزت آبرو میں برکت عطا فرما دے، سب کی دنیا اور آخرت اچھی بنا دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ان کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال روزگار نصیب فرما، جن کو تو نے رزق حلال روزگار دے رکھا ہے یا اللہ ان کو روزگار میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں جن اسباب سے میں پہنچا، باتیں چند ٹوٹی پھوٹی تو نے اپنے کرم سے کہلوائی ہیں، یا اللہ اس سب محنتوں کو، مجاہدوں کو، قربانیوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ محروم نہ لوٹانا، میرے اللہ محروم نہ لوٹانا، لوگ ظاہر جانتے دلوں کا حال تو جانتا ہے۔ میرے اللہ یہاں کون کس تڑپ سے تیرے سامنے بیٹھا ہے یہ سب تیرے علم میں ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کی نیتوں پر ہمارے لیے فیصلے نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو حسد سے بچا، بغض سے بچا، کینے سے بچا، دوسروں کو حقیر سمجھنے سے بچا، دوسروں کو ذلیل کرنے سے بچا، دوسروں پر ظلم کرنے سے بچا۔ یا اللہ دوسروں کی غیبت اور خامیاں ڈھونڈ کر انہیں بیان کرنے والے اب برے عمل سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہمیں کسی کی برائی بھی نظر آئے تو ہم اچھائی بیان کریں۔ یا اللہ اس پر پردہ ڈالے، یہ تیرے نبی کا عمل ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ تیرا پسندیدہ عمل ہے۔ یا اللہ ہم ایسے نہ ہو کہ ہمیں برائی دیکھی بھی نہ ہو، سنی بھی نہ ہو، اور یا اللہ ہم لوگوں میں اس کی برائیاں اور نفرتیں لیے پھر رہے ہوں۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کی عزت کرنے والا بنا، رشتوں کو جوڑنے والا بنا، تعلقات کو مضبوط کرنے والا بنا۔ ہم سب کے تعلقات اور رشتوں کو نیکیوں پر استوار فرما دے، نیکیوں پر کھڑا فرما دے، نیک عمل پر کھڑا فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، وہ سسکتے بلکتے معصوم بچے، وہ پھٹی رداؤں میں عزت ماں بہن بیٹیاں، یا اللہ کب تک ہمارے کان سنیں گے؟ اب تو کان پک گئے ہیں، اب تو دل پھٹنے کو آتا ہے۔ یا اللہ معصوموں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، جن کے جوان لخت جگر ان کی گودوں میں تڑپ رہے ہیں۔ یا اللہ کشمیر کو آزاد فرما، کشمیر کو آزاد فرما، پوری امت میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے امت مسلمہ پر، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، مدد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما اور پاک روضہ رسول کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما،
میرے اللہ جو ہوا ہے ان کا ہوانا قبول فرما، جو ارادہ رکھتے ہیں آسانیاں پیدا فرما، جو وہاں حاضر ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو غیب سے ہم سب کے لیے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمناؤں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، ہم سب کی عزت آبروؤں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی مسلمان بچیاں رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، یا اللہ ہر ماں باپ کی عزت کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، خیر سے برکت سے دنیاوی اسباب سے ہر اعتبار سے یا اللہ ان کو آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے سب کے بہن بیٹیوں کے ماؤں کے گھروں کو اجڑنے سے بچا لے، اور یا اللہ سب کو آباد فرما، ہم سب کو جوڑنے والا بنا، توڑنے سے بچا لے، نفرتوں سے بچا لے، عداوتوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن جوانوں نے باتیں سنی ہے، ارادہ کیا ہے، ان کے ارادوں کو قبول فرما، ان کو ہمت عطا فرمانا، استقامت عطا فرمانا۔ یا اللہ یہ معصوم بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے لیے کل ہیں۔ آج ہم چلے جائیں تو کل یہی ہوں گے۔ جو اگر دین پر رہے تو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر دیں گے، اگر دین پر نہ رہے تو یاد بھی نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو آباد کر دے، ان کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کو دین پر کھڑا فرما دے۔ یا اللہ اس علاقے میں جتنے مدارس ہیں، مساجد ہیں، سب کو آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائیں۔ میرے اللہ میرے جتنے متعلقین ہیں، محبین ہیں، دعاؤں کے لیے جن احباب نے کہا ہے امید رکھتے ہیں، سب کی نیک مرادوں کو در غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اہل محلہ کو یا اللہ اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رکھیو۔ جو موت دے مہد اپنے کرم اپنے فضل سے ایمان کی حالت میں، نیکی کی حالت میں میٹھی موت نصیب فرمائیو۔ یا اللہ بری موت سے بچائیو، بے ایمانی کی موت سے بچائیو، ذلت کی موت سے بچائیو۔ ایسی موت نہ دینا کہ لوگ ہم پر تھو تھو کریں، لوگ ہمارے جانے کے بعد کہ ہم مگر و لتھے جان چھٹی۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت دینا کہ اللہ فرشتے بھی استقبال کے لیے آئیں اور ہماری آنکھ بند نہ ہو، اللہ جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہمیں نیک موت عطا فرمانا، اور یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ سب بھائیوں کی ماں و بہنوں کی نیک مرادوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم سب کی زبانوں پر جاری و ساری فرمائیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔